واحد کا مطلب ایک اور تثنیہ کا مطلب دو، اور دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. یہ بات تو کلیئر ہے نا؟ دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. عربی زبان میں جمع کا مطلب دو سے زیادہ ہے. واحد کا مطلب ایک، تثنیہ کا مطلب دو، اور دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع. یہ تثنیہ کے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ الف نون. یاد ہے نا کہ نہیں؟ یعنی آخر میں اس کے الف نون آنا چاہیے، نون کے نیچے زیر ہونی چاہیے. اس کی آواز آئے گی آنی، مسلمانی، مؤمنانی. یہ کچھ مثالیں ہیں. الرجل، الرجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. الرجلانی. الامرأتن، اس کا مطلب ہوتا ہے الامرأتو، عورت، ایک عورت. الامرأتانی، دو عورتیں. مشرکن، ایک مشرک. مشرکانی، دو مشرک. برہانن، دلیل. دلیل کو کہتے ہیں برہانانی، دو دلیلیں. المسلمتو، المسلمتو. عبداللہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ اب آپ کہنا عبداللہ. جی عبداللہ آپ ہیں نا عبداللہ؟ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. الف لام آئے تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. اگر الف لام شروع میں ہے تو آخر میں صرف پیش ہوگی، تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. عبداللہ سیکنڈ. عبداللہ ثانی آپ کا نام رکھ دیتے ہیں، شعیب عبداللہ ثانی. اور یہ منا المسلم تانی. ساحرن، اب اس پہ تنوین آ رہی. کیوں آ رہی ہے؟ تو الف لام نہیں ہے. ساحرانی، دو جادوگر. عینن، آنکھ. چشمہ جو سپرنگ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عینن، عینانی. شفتن، ہونٹ. شفتن قرآن میں آتا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اس میں سارے تثنیہ آ رہے ہیں لیکن دوسری شکل میں. شفتن، شفتان. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ واحد اور تثنیہ. اب ہم دیکھتے ہیں جمع. جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع سالم سے مراد یہ ہے کہ جس میں پورے کا پورا واحد لفظ جمع میں شامل ہو جائے. سالم کا سالم، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں ہم کچھ ایڈ کر دیں. مومن ہے نا، مومن، واو نون ایڈ کر دیا، جمع بن گئی. یعنی پورا لفظ اس کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کو سالم کہتے ہیں. جمع سالم یعنی واحد کا پورا لفظ جمع کے اندر شامل ہوتا ہے، اس میں صرف کچھ ایڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں انگلش میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ایس اور ای ایس ایڈ کر دیں، جمع بن جاتا ہے. یعنی پورے لفظ کے آخر میں کبھی ایس ایڈ کرتے ہیں، کبھی ای ایس ایڈ کرتے ہیں، تو وہ جمع بن جاتا ہے. تو یہاں بھی واو نون ہم نے سب میں شامل کیا. خالدن، خالدون. مشرکن، مشرکون. صابرن، صابرون. المسلم، المسلمون. الصالح، الصالحون. راجعون، راجعون. الجاہل، جاہلون. ٹھیک ہے. عبدالغفار اس کو میں کہوں الجاہلون تو ٹھیک ہے؟ وجہ الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تنوین نہیں آ سکتی، اس پہ صرف پیش آئے گی. یہاں آ سکتی ہے کیونکہ اس میں الف لام نہیں ہے. الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، یاد رہے گا. لوٹنے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیم. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب دیکھیں اس سب میں کیا ہو رہا ہے؟ واو نون کا اضافہ ہو رہا ہے نا، پورا لفظ شامل ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جمع سالم، پورا کا پورا لفظ اس میں شامل ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہیں گے پورا. جمع مکسر میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. مکسر کا مطلب ٹوٹا ہوا. آپ نے پڑھا نا اس میں من کسر الاسنام، کس نے بت توڑے، اسی کسرہ سے مکسر. مکسر کا مطلب ٹوٹا ہوا. جس میں واحد لفظ ٹوٹ جاتا ہے اس کی نئی شکل بنتی ہے. واحد لفظ ٹوٹ جاتا ہے، نئی شکل. الرسول، جمع الرسل. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے، رسل یہ ہے جمع. نبی، انبیاء، نئی شکل بن گئی. فقیر، فقراء. اردو کے اندر بھی ایسے ہے، انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فٹ، فیٹ. ٹوتھ، ٹیتھ. وومین، ویمن. مین، مین وغیرہ وغیرہ. گوز، گیز. نئی شکل بن جاتی ہے. مسجد، مساجد. شہرن، مہینہ. شہرن، مہینہ. اشہر، نئی شکل بنی اشہر. عبد، عباد. عبد بندہ، عباد بندے. جمع. لوگ ویسے نام بھی رکھ لیتے ہیں عباد، حالانکہ یہ جمع ہے، رکھنا نہیں چاہیے، بہتر، اچھا نہیں لگتا. عبد یہ جمع ہے نا، پلورل ہے. کتاب، کتب.
کتاب نئی شکل بن گئی، کتاب کتب. اس لیے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ لفظ جو ہے واحد لفظ اس میں ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. سمجھ آ گئی اس کی؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس یہ پریکٹس سے یاد ہو جاتے ہیں. نئے لفظ بنتے ہیں پریکٹس سے یاد ہو جاتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے کہ واو نون لگاتے جائیں اور جمع بنتی جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اچھا جمع سالم مؤنث، جمع سالم کی دو قسمیں یہاں لکھے ہیں. جمع سالم مذکر کی الگ ہے اور مؤنث کی الگ ہے. مؤنث میں ہم الف تا ایڈ کرتے ہیں، یہ جیسا یہاں واو نون ایڈ کیا نا، مؤنث میں الف تا، یہ والا تا جس کو ہم تائے مفتوحہ کہتے ہیں. جیسے مسلمتن ایک مسلمان عورت، جمع کیا بنے گی؟ مسلمات. مسلماتن اگر الف لام آ جائے پھر یہ تنوین ختم ہو جائے گی. اگر یہاں ہوتا نا المسلمتو، مسلمتن نہیں ہونا تھا، اور یہاں ہوتا المسلماتو. مؤمنتن مؤمنات، صابرہ صابرات، عابدہ عابدات، صائمہ صائمات، صائمہ کا مطلب روزہ رکھنے والی، صادقہ صادقہ سچی، تائبہ توبہ کرنے والی، تائبات. السما، یہ یہاں پہ کیوں آیا شعیب؟ السما یہاں پہ کیوں آیا؟ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ مؤنث سمائی ہے، پڑھے تھے نا ہم نے کچھ الفاظ جن کو عرب مؤنث سمائی، یہ اس لیے یہاں پہ آیا اس کالم میں، چونکہ السما مؤنث ہے، عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں جو مذکر مؤنث کے اندر جو مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کی جمعوات اس طریقے سے آئے گی. اس کی جمع جو ہے نا اس طریقے سے آئے گی، الف تا لگے گا. السماوات قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے السماوات. کلمتن کلمات. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ ہمارا یہ واحد جمع کا چیپٹر ختم ہو گیا یہاں پہ. جی آئیے اس طرح بن الف تا لگے واؤ بھی ایڈ ہوا، واؤ اس کی جگہ آیا حمزہ کی جگہ پہ. جی یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ مذکر مؤنث ہم پورا پڑھ چکے، واحد تثنیہ جمع پڑھ چکے. اب ہم آگے چلیں گے، یہاں تک پوچھ لیں کوئی کوشچن ہے. ہم اس کو پوری ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے، اتنا پڑھ رہے ہیں جتنا ضروری ہے تھوڑا تھوڑا سمجھنے کے لیے. بے شمار اس کی ڈیٹیل موجود ہے. ٹھیک ہے جی مٹا دوں. اس کی تصویر لینی ہے تو لے لیں، کام آئے گی آپ کو. جی بالکل، فوٹو لینی ہے تو لے لیں، کیمرے ہیں تو لے لیں، موبائل. گروپ میں اس طرح تو نہیں، کوئی شیئر کر دے کوئی تصویر گروپ میں. جی مٹا دوں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم اس کو بے عزتی سمجھتے تھے اپنی، کہ استاد بلیک بورڈ صاف کرے. کیسا ہے نا؟ آپ لوگوں نے دیکھا یہ منظر کہ نہیں؟ اب تو ختم ہو گیا، اب تو ہم 15 سال خود ہی صاف کرتے آئے ہیں. اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں جب ہم اسکولوں میں تھے، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ استاد بلیک بورڈ صاف کرے. اس سے پہلے صاف کر کے چاک رکھ کے ڈسٹر رکھ کے ان کو تیار رکھتے تھے. جی جی نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں اب میں ان کو ویسے اپنا ماضی یاد دلا رہا ہوں. آج کل یہ ہے نہیں، آج کل تو ایسے ہوتا ہے. ہمارے جہاں میں پڑھاتا تھا نا وہاں یو ای میں، تو وہاں میں کہتے تھے، یعنی یہ حالت ہوئی ہے کہ اگر طالب علم استاد کو مارے تو پھر ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ ماریں تو نہیں بچا سکتے. یہاں یہ صورتحال تھی. اس طرح کے اداروں میں پڑھانا کوئی خالہ جی کا کیا کہتے ہیں واڑا نہیں ہوتا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے. طالب علم جو ہے مار بھی دیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت رکھی، بچوں سے اچھے تعلقات تھے. ایک بچہ اتنا لمبا، مجھ سے بھی کوئی 1 فٹ کا اس کا زیادہ، میں نے دیکھا کہ وہ پرنسپل کے دفتر میں جھگڑ رہا ہے.
لڑ رہا ہے ان سے، اپنی ماں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے اسے بعد میں کہا، طلحہ تھا اس کا نام، میں نے کہا طلحہ کیا مسئلہ کیا، تو اپنی امی کو کیوں لے کے آئے ہو؟ کہتا مجھے فلاں ٹیچر نے نا ایک تھپڑ لگایا۔ اچھا پھر کیا ہو گیا، مجھے تھپڑ لگایا؟ نہیں کیوں لگایا؟ میں یہ بات پوچھنی آئی ہے میری امی، کیسے جرأت ہوئی اس کی؟ میں نے کہا اس سے دیکھو میں بھی تو کبھی کبھی تمہیں تھپڑ لگا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوتی، مجھے کہتا کہ سر آپ مجھے نا گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے مارے، میں کچھ نہیں کہوں گا، سب کے سامنے مارے، گراؤنڈ میں مارے، ادھر مارے۔ میں کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتا اس لیے کہ وہ ٹیچر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہ فرق ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں نا اس کے اثرات پڑتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی۔ کہتا آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس نے مجھے کیوں ہاتھ لگایا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب بڑی مشکل سے خیر اس کو ٹھنڈا کیا، سمجھایا۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک بچہ نیا آیا کلاس میں، تو ایسے ہی نا میں نے بس ایسے کیا اس کو، ایسے بس کھڑا ہو گیا، وائی ڈو یو بیٹ می، شاؤٹ کرنے لگ گیا۔ اس کے ساتھ والا بچہ بیٹھا تھا، اس نے نا اس کو بازو سے پکڑ کے ایسے بٹھا دیا کھینچ کے، کہتا تمہیں پتہ نہیں سر کا ہاتھ مارتا دل نہیں مارتا۔ اس لیے کہ میں بچوں سے محبت کرتا تھا، ان کے ذاتی مسائل بھی، دوسری چیزیں بھی، وہ سارا مسئلہ ہوتا تھا، اس سے بچے بھی پھر وہ رسپانس دیتے تھے محبت کا۔ لیکن اگر کوئی ایسا جس سے اس کو تعلق نہ ہو، پھر تو وہ پولیس تک بات پہنچتی تھی۔ یعنی ہمارے اسکول میں 200 ٹیچر تھے، 200 میں سے کم 190 تو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ایک دفعہ، صرف اس بات کو مارا کیوں۔ دیکھیں اللہ نے عزت رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تو الاؤ نہیں ہے اسکولوں میں، ہائی اسکول میں، ہم ہائی اسکول میں بڑے چھٹیاں کھاتے ہیں، کسی کی مجاز نہیں ہوتی، سال میں کچھ کہتے ہیں۔ نہیں صحیح ہے۔ اچھا جی، واحد جمع کوئی بات، اگلی بات اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ مختصر ہی ہے اس لیے میں کہ آج اس کو کور کر دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ، جس سے انگلش میں دس اور دیٹ استعمال کرتے ہیں، اس طرح اشارہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں بھی وہی ہوگا، واحد، تثنیہ، جمع، اور مذکر اور مؤنث، ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، اور یہ سیم۔ ٹھیک ہے جی، ھذا کا مطلب یہ، اور ھذا کا مطلب یہ دو، اور یہ سب۔ ھذہ یہ مؤنث، ھاتانی یہ دو، اور یہ سب۔ ھذا، ھذانی، ہؤلاء یہ کامن ہے دونوں کے لیے، اور یہ پھر کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء، ٹھیک ہے، یہ کے لیے اشارہ کرنا ہوگا، یہ ایک بندہ ہے۔ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ھذانی رجلانی، وہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ھذانی رجلانی، یہاں بھی وہ پھر تثنیہ بن جائے گا۔ ہؤلاء رجال، وہ بھی جمع بن جائے گا، رجل کی جمع رجال، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ ھاتانی امرأتانی، یہ دو عورتیں ہیں۔ اور ہؤلاء نساء، کیونکہ امرأت کی جمع نساء ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا، ھذانی، لکھ لیں جلدی سے، ھذہ، ھاتانی، اور ہؤلاء۔ یہ تو تھا قریب کے لیے، اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ قریب، اور ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ بعید۔ یہ تھا قریب، اور بعید کا ہے ذالکا۔ اب دیکھ قرآن مجید میں ذالکا بہت استعمال ہوا ہے نا، ذالکا تلکا، ذالکا، ذانکا، اولئکا، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ ذالکا وہ ایک، وہ دو، اور وہ سب۔ جی
تلک الرسل، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تلکا، اس کا مؤنث تلکا، تانکا، اور یہ سیم اولائکا، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، اور وہ سب، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، اور وہ سب. ذالکا رجل، اسی طرح زانکا رجلانی اولائکا رجال، اور تلکا امراتن، اور تانکا امراتانی، اور اولائکا نساء. نہیں، قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوتے، یہ شاید کہیں ہوا، یہ تو بالکل استعمال نہیں ہوا. یہ آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بتایا ہے، یہ بہت ہے، ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہاں دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کے یہ ہم بحث آگے آئے گی. وہ ایکسیپشنز میں آتا ہے، کیوں، اس کی ایک وجہ ہے. تلکا کے ساتھ ذالکا آنا چاہیے اصل میں، رسول جمع ہے نا، اور وہ ہے مذکر ہے، لیکن وہاں پہ تلک الرسل آیا ہے. تلکا کیوں آیا رسول کے ساتھ، وہ گرامر کا ایک رول ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، جبکہ ذالک آیا ہے وہاں پہ، اس کی بھی ایک وجہ ہے. جی ٹھیک ہے، جی لکھ لیا. یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اور وہ پہلے والا اس میں اشارہ قریب ہے، دونوں کو لکھ لیں، اس میں اشارہ قریب اور بعید. انگلش میں دس اور دیٹ، ٹھیک ہے، جیسے دس اور دیٹ ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، سب کے لیے ہم دس اور دیٹ استعمال کر دیتے ہیں، جمع کے لیے بھی، واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی. یہاں سب کے لیے الگ الگ ہے. ہاں، اس کو سمجھانے کے لیے، ذالکہ کو سمجھانے کے لیے وہ ساتھ پھر وہ لگا دیتے ہیں. اصل میں تو وہ ہی ہے ترجمہ، لیکن وہ یہ وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آیا ہے. جی ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ عالم الادیان، ہم بڑے روب کے اندر رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا عالم الادیان، سارے دینوں کا عالم. کسی پر بھی ہم روب ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جو سارے دینوں کا عالم. لیکن اس نے ابھی عربی کلاس شروع کی ہے. اچھا جی، سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے تھے، اس میں کوئی سوال؟ آپ کا نام عمر ہے؟ اسامہ. عمر کدھر گیا؟ وہ بیٹھا پیچھے، آج بڑے چھپ کے بیٹھے ہوئے. صحیح صحیح، ہاں جی، ہو سکتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں کوئی سوال، کوئی مشکل لفظ؟ عبدالغفار ایاکا، نہیں ایاکا، نہیں نعبدو اس کو چھوڑ دیں، میں ایاکا پوچھنا چاہتا ہوں. تجھ ہی سے، تیری ہی یا تجھ ہی سے. نستعین عبداللہ، نہیں نستعین. بڑے تھوڑے دن رہ گئے آپ کے امتحان میں، آپ تیاری نہیں کر رہے. نستعین جی، جی بالکل ہم مدد چاہتے ہیں. اگر ہو استعین، استعانت کہتے ہیں مدد کو، اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. استعانت سے مجھے یاد آیا، آپ ایسے کیا کریں، ایک ویسے عمل بتا رہا ہوں، روزانہ 2 نفل پڑھا کریں، ٹھیک ہے، روزانہ 2 نفل پڑھا کریں. اس میں کیا کیا کریں، نیت کریں 5 نیتیں شکرانے کے نفل. اچھا، نفل کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ایک ہی 2 رکعتوں میں بے شمار نیتیں کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل شکرانہ، 2 رکعت، مجھے استعانت سے یاد آیا، 2 رکعت نفل استعانت کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، اللہ کی مدد لینے کے لیے. 2 رکعت نفل حاجت، یا اللہ میری حاجات پوری فرما. 2 رکعت نفل استخارہ، یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات میرے دل میں ڈال دے. 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ. یہ 5 آپ کی ہو جائیں گی ایک ہی نیت سے 2 نفلوں میں. ٹھیک ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، جب اجازت جو ہے، اجازت ہے نا، ہمت ہے الگ الگ پڑھیں، لیکن اگر ہمت نہیں ہے تو 2 نفلوں میں اس کے علاوہ بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. کم از کم یہ 5 تو کرنی چاہیے.
وہ تو مسجد میں آ کے پڑھیں گے نا آپ، وہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں لیکن اگر مسجد میں آ کے تحیۃ النفل وضو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ان میں کر سکتے ہیں، وہ نفل ہیں ان میں بھی کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری نیتیں ہیں جیسا انہوں نے کہا کہ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کم از کم ضرور نیتیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل استعانت نہیں تیری مدد حاصل کرنے کے، 2 نفل حاجت کے کہ میری حاجات پوری فرما، اور استخارہ کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ بات سمجھا دے، اور توبہ کے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما. باقی تو مسجد میں آئے تو جیسے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں تو اس میں سارے آ جاتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، تو وقت ہے تو بے شمار پڑھیے، لیکن وقت نہیں ہے تو کم از کم آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سہولت ہے نا، اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. سورہ فاتحہ کے بعد کچھ صورتیں پڑھیں گے تو وہ ہم صورتوں میں کور کر لیں گے، ٹھیک ہے، باقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان ربی العظیم، جی کریں ترجمہ، ٹھیک ہے. 3 ہی لفظ ہیں. سبحانہ کا مطلب پاک ہے میرا رب، ربی میرا رب، کل ہم نے پڑھا تھا ربی میرا رب، العظیم بلند و بالا بہت عظمت والا، ٹھیک ہے، میرا رب پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں میرا رب پاک ہے کیا مطلب ہے اس سے؟ جی شاہ صاحب آپ بتائیں گے، جب ہم کہتے ہیں میرا رب پاک ہے کیا مطلب؟ نہیں اعلیٰ تو کہا ہی نہیں میں نے، پاک ہے، ہاں اس جیسا کوئی نہیں. اور جی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا رب ہر خامی، ہر نقص، ہر کمی، ہر عیب سے پاک ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ. پرفیکشن جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور کہیں پرفیکشن نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں. پرفیکٹ اللہ نے صرف اپنے رسول بنائے ہیں، یعنی مخلوق میں پرفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور یا پھر اللہ کی ذات ہے تو وہ تو سب سے بالا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس لیے پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو کہ بڑی عظمت والا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی آج لکھ لیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد، یہ 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، ولک الحمد اور لک الحمد، دونوں طرح ٹھیک ہے. سمیع سن لیا اللہ نے، لمن اس کی، حمیدہ جس نے اس کی مدد کی، جس نے اس کی حمد کی، حمد کی تعریف کی. ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے ہی لیے ہے تعریف، ساری تعریف سارا شکر. اچھا آپ کبھی ٹیسٹ کریں کسی بھی مسجد میں 100 نمازی ہیں نا، ان سے پوچھ لیں ان کا ترجمہ کیا ہے، شاید 100 میں سے 5 کو بھی نہ آتا ہو، لیکن سارے پکے نمازیوں کی، پکے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. کیوں داؤد صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی جو پکے نمازی، جو بے نمازی ان کی بات نہیں، جو پکے نمازی ان میں سے بھی 100 میں سے شاید 5% کو یہ ترجمہ آتا ہو، یہ نہیں ہو اور بھی پوری نماز کا جو بھی ہے. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو کہ عظمت والا ہے. سمیع سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی، من جو یا جس ہم نے کل پڑھا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے. ربنا ولک الحمد یہ دونوں طرح حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح. ہاں وہاں عرب میں عام طور پر وہی پڑھا جاتا ہے. اے ہمارے پروردگار، سٹریس ہو جائے گا بات میں نا، حمد میں سٹریس ہو جائے گا، اور تیری ہی لیے ساری تعریف ہے. ہاں لیکن اس واو پہ بڑی بحث ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف اور ترجمہ نہیں یہاں پہ، یعنی گرامر کا یہ رول ہے کیوں یہاں پہ واو آیا، کیونکہ حدیث میں دونوں آتے ہیں اس لیے وہاں پہ عام طور پر اس طرح پڑھتے ہیں. جی آج کی حدیث لکھ لیجئے. کل کی ہم نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں، کسی کو یاد ہیں؟ ویادی کیا ترجمہ ہے؟
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان پہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے. اور دوسری کیا تھی؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ مالا یعنی ہی. اسلام کسی بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. کل میں بتانا بھول گیا کہ یہ دونوں حدیثیں اسی میں شامل ہیں جس کو میں نے بتایا نا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ 5 حدیثیں کافی ہیں. یہ دونوں حدیثیں یہ دونوں کل جو ہم نے پڑھی ہیں دونوں اس میں شامل ہیں. اچھا جی، آج کی حدیث ہے کون سی تھی؟ آج کی حدیث بھی اس میں شامل ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے کہا، حماد تھا ان کے بیٹے کا نام، کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں، ان میں سے تمہیں صرف 5 بتاتا ہوں. اگر تم اس 5 کو بھی اپنے پلے باندھ لو زندگی میں تو تمہاری عمل کے لیے، نجات کے لیے کافی ہے. ان میں سے 2 حدیثیں وہ تھیں جو کل ہم نے پڑھیں اور آج پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لا نہیں، یؤمن ایمان والا، احدکم تم میں سے کوئی بھی، حتی جب تک کہ یحب پسند کرے، لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما جو یحب پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنے آپ کے لیے. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ بھی اس میں شامل ہے جو امام ابو حنیفہ نے بتائی تھی. 3 ہو گئیں، 2 اور رہ گئی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ واقعی اتنا اہم نقطہ ہے کہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی چیز ملے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی چاہو بھائی. ہر انسان یہ چاہتا ہے میں شر سے، نقصان سے محفوظ رہوں، تو دوسروں کے لیے بھی انسان یہی چاہے، تو بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی. تو یہ یعنی اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. کچھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں جوامع الکلم، یعنی بڑی ہی کمپریہنسو ہے، ہر چیز کور کرتی ہیں. تو یہ جملہ بھی انہی میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. مقبول صاحب، لا کا مطلب نہیں، لا نہیں، یؤمن ایمان والا، ایمان سے، ایمان والا، احدکم تم میں سے کوئی، حتی جب تک کہ، یحب محبت سے، پسند کرے، لاخیہ بھائی کے لیے. اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخ کہتے ہیں، اخی میرا بھائی، اخ، اخن بھائی، اور اخی میرا بھائی. تو مجھے اکثر واٹس ایپ کرتے ہیں میسج، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں وہاں ہمارے کولیگ، یا اخی، یا اخی سے بات پہ شروع ہوتی ہے آگے. ما جو یحب پسند کرے، لنفسہ اپنے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ کوئی لفظ نہ سمجھائے ہو؟ یؤمن مومن، احدکم تم میں سے، یحب حتی یہاں تک کہ، لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، یحب پسند کرنا، لنفسہ اپنے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی، مٹا دو. جی یہ پروناؤن ہے، یہ والا پروناؤن ہے. یہ کس کی طرف، آپ بتائیں نا کس کی طرف، یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے. یعنی وہ بندہ جو پسند کر رہا ہے، وہ یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر. جی وہ بندہ جو پسند کرنے والا ہے اس کے اندر.
قرآن مجید میں یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے. پروناؤن آتے ہیں نا ضمیر، اس کو کہتے ہیں اس میں ضمیر، یعنی ایک کی آیت میں 4 5 6 پروناؤن آ رہے ہیں. اب اس کا طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ پروناؤن کس کی بات کر رہا ہے، یعنی پیچھے جو آ رہے ہیں، جو ناؤن آ رہے ہیں، یہ پروناؤن کس کے متعلق، اس سے ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ نے غلط پروناؤن ڈیسائیڈ کر لیا تو ترجمہ غلط ہو جائے گا، صحیح ڈیسائیڈ کیا تو صحیح ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ضمیر کا مرجع، یعنی پروناؤن کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی بات کر رہی ہے. یہ دیکھیں نا وہ جو وضو کی مشہور آیت ہے جس میں شیعہ اور سنی دونوں اپنا اپنا مسئلہ نکالتے ہیں، وہ پروناؤن سے ہی گڑبڑ ہوئی ہے. وہاں پہ ان کے نزدیک کسی اور کی طرف ہو، ہمارے نزدیک کسی اور کی طرف. جی کتاب پڑھیں. کتاب شاید میں لانا بھول گیا ہے کس کے پاس. کتنے پیج پڑھ لیے تھے کل؟ من فعل ھذا، مجھے نکالنی پڑے گی. کل ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت کدے میں جا کے سارے بت توڑ دیے. ٹھیک ہے، اب آگے سی بات ہو رہی ہے. اب لوگ اپنے فیسٹیول سے واپس آئے، آگے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے وہاں پہ، اور ایک بڑا بت جو ہے اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے. اب وہ پریشان ہو گئے. اب وہ پوچھتے ہیں من فعل ھذا، من کون، کس نے، فعل کیا، ھذا، ھذا بھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ کام کس نے کیا. من فعل ھذا، کہ یہ کام کس نے کیا. جی اچھا، یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے پھر آپ نے پڑھنا ہے. وَرَجَعَ النَّاسُ وَدَخَلُوا فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَلَكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قال بل فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ٹھیک ہے جی، رضوان پڑھیے یہیں سے من فعل هذا. اونچی طرح وہ سنیں. ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد ولكن تعجب الناس ودهشوا وتأسف الناس وغضبوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ٹھیک ہے جی، ریڈنگ سمجھ آ گئی، کوئی لفظ مشکل تو نہیں. چلے ہم ترجمہ ٹرائی کرتے ہیں. جی عبداللہ آپ شروع کریں. من فعل ھذا، کس نے، یہ کس نے کیا. ھذا ہم نے پڑھا بھی، یہ من کون، فعل کیا، یہ کام، یعنی یہ کام جو بتوں کو توڑنے کا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا. جی آگے اونچا پڑھ دیں. لوگ، راجا لوٹے، واپس آئے. بیت گھر، اسنام بت، بتوں کا گھر یعنی بت خانہ. داخلو اردو کا لفظ ہے، داخل ہوئے، اور لوگ واپس آئے اپنے اس تہوار سے اور اس بت خانے میں داخل ہوئے. وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا، لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ سجدہ کریں لِلْأَصْنَامِ، بتوں کو. لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، کیونکہ، لِأَنَّهُ کیونکہ یہ عید کا دن تھا، ان کا خوشی کا دن تھا. جی نبراس صاحب پڑھیں آگے. لیکن، ولیکن، لیکن حیرانی ہوئی، بالکل وہی، اور وہ دہشت زدہ ہو گئے، یعنی بہت زیادہ حیران ہو گئے. سارے اردو کے الفاظ ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ کہ ہمیں اردو نہیں آتی. اچھا، جس کو اچھی اردو آتی ہو اس کے لیے فارسی اور عربی کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اردو کی مائیں یہی دو ہیں، فارسی اور عربی.
لوگوں نے افسوس کیا. تعصف اردو میں استعمال ہوتا ہے. لوگوں نے افسوس کیا، وغاضب اور غصہ ہوئے. ہمارے خداؤں سے. الہ کی جمع ہے آلہہ، جمع مکسر. الہ کی جمع آلہہ. ہاں اب یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. قرآن کی جو بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ، وہ قرآن کی آیتیں ہیں. ہم نے سنا نہ، ہم نے سمینا، ہم نے سنا. بیٹا ادھر پڑھو نماز وہاں پہ. فتن، فتن کہتے ہیں لڑکا، لڑکا. اور اس کی مؤنث بھی فتات، لڑکی. فتن ہم نے سنا ایک لڑکا ذکر کرتا تھا، یذکرہم، ان کے بارے میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تھی نا. ایک لڑکا تھا جو ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے. اب ان سے پوچھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں لوگ، انت، کیا تو، آ جو ہے نا، یہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ ہے آ، کیا. ایک یہ لفظ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے حل، دونوں کا مطلب ہے کیا. لیکن کہاں یہ استعمال ہوتا ہے، کہاں یہ ہم پڑھیں گے. اس کا مطلب بھی کیا اور اس کا مطلب بھی کیا. انت فعلت ھذا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ کیا ہے. جی ہمارے خداؤں سے. بِآلِہَتِنَا، بلکہ فعلہ کیا ہے، کبیرہم ان کے بڑے نے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان کا جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. ھذا یہ، فاسألوہم اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہیں تو. اب ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا اپنی زبان سے کہ ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے. تو پھر ابراہیم کہیں کہ شرم کرو، پھر تم شرم کرو، ان کو پوچھتے ہو اور ان کی باتیں کرتے ہو. آج ہم یہی تک رکھتے ہیں. اچھا کل میں نے آپ کو بھیج دیے تھے سارے مشکل الفاظ، دیکھ لیا آپ نے. ایک ہی فائل بنائی، اسی میں ایڈ کرتا جاؤں گا. ورڈ کی جو ایک فائل ہے نا اس کے نیچے دیکھ لیا کریں. آج کے جو الفاظ ہیں وہ بھیج دوں گا. ورڈ کی اسی فائل میں نیچے مشکل الفاظ کے میں نے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور حدیثیں بھی آپ کو کل بھیج دی تھی، آج کی حدیث بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو کل ہم رسالت پہ بات کر رہے تھے، توحید پہ بات ہو چکی تھی. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. توحید کے بعد دوسرا اہم ترین عقیدہ مسلمانوں کا رسالت، انبیاء پہ اور رسولوں پر ایمان لانا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے سب پر ایمان لانا واجب ہے. مسلمان کسی کا انکار نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول تھے، لیکن تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پچھلی تعلیمات محفوظ نہیں رہیں. اس وجہ سے رسالت کیا ہوتی ہے؟ رسالت کہتے ہیں چینل آف کمیونیکیشن. رسالت از اے چینل آف کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ ہز ہیومن بینگس، یعنی انسانوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ براہ راست انسانوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. یہ صرف طاقت دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی آواز تک، دیکھ وہ بھی نہیں سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے اصرار کیا مجھے دکھائیے، نہیں دیکھ سکے. البتہ آواز سنتے تھے اور بات کرتے تھے، یہ اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی تھی. تو رسالت طریقہ ہے انسانوں سے رابطہ کرنے کا. اللہ اپنا پیغام رسولوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اپنا پیغام رسولوں کو دیتے ہیں، رسول وہ پیغام انسانوں کو پہنچاتے ہیں. چونکہ عام انسان براہ راست اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، کئی پیر فقیر ایسا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ قرآن کی روح سے غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، اس میں کسی شک کی بات نہیں. قرآن اس کو کہتا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اس دنیا سے باہر معراج پہ جا کے، وہ اس دنیا میں نہیں تھے. معراج سے دنیا میں رہتے ہوئے کسی ایک انسان کے لیے انبیاء سمیت یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کی دیدار کرے یا زیارت کرے. اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹا، منافق، غلط ہے، غلط کہتا ہے. قرآن کی روح سے یہ غلط ہے. تو رسالت انسانوں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اس میں اللہ اپنے رسولوں کا انتخاب خود کرتے ہیں.
اپنی مرضی سے کوئی رسول نہیں بن سکتا، یعنی کوئی یہ چاہے کہ میں اپنی محنت سے میں پڑھ لکھ کر نبی بن جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس پہ عنایت کرے، اس کو کہتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں، وہبی، کہ رسالت ایک وہبی چیز ہے، یعنی عطا کردہ ہے۔ یہ کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ وہاب سے، یہ سامنے لکھا نا آپ کے، الوہاب، عطا کرنے والا، الوہاب عطا کرنے والا۔ تو رسالت ایک وہبی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، کسبی نہیں ہے۔ یعنی وہبی کا اپوزٹ ہے کسبی، یعنی جس کو ہم انسان خود کما سکتا ہے، کسب سے، اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اب تو خیر دروازہ بند ہے، اب تو اس کے لیے نہیں، خواہش تو کر ہی نہیں سکتے ہم، تو بن سکتے۔ تین چیزیں کل میں نے بتائی تھی کہ نبی پر ایمان لانے کے لیے تین چیزیں کا ہونا ضروری ہے: محبت، عظمت اور آپ کی اتباع۔ کسی کو بھی اگر آپ نبی مانتے ہیں تو یہ آٹومیٹک اس کا تقاضا ہے کہ تین چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ جب تک اس ہستی کی محبت نہیں آپ کے دل میں، اور محبت بھی کیسی کہ تمام انسانوں، تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ حضور نے فرمایا نا کہ جب تک تم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے شاہ صاحب کہ یہ ہم کیسے پتہ کریں گے ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کیسے؟ اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہاؤ کین وی ٹیسٹ آور سیلس؟ یعنی دعویٰ تو کرتے ہیں نا سارے مسلمان، جی، قرآن کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ، تم اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اطاعت کرو۔ اسے کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اطاعت ہے تو محبت ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا خیال آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اطاعت اور اتباع ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک عام ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، آپ خود ٹیسٹ کیجئے۔ یہ ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں آمنے سامنے آئیں، ایک طرف نبی کا محبت کھڑی ہو اور دوسری طرف دنیا کی محبت کھڑی ہو۔ جب آمنے سامنے ٹکراؤ ہوتا ہے نا، پھر بندہ کدھر جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے محبت ہے کہ نہیں۔ یعنی گھر میں شادی ہو رہی ہے اور شادی پہ مطالبہ ہے بیٹے بیٹی کا کہ جناب مہندی پہ ڈانس ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ٹھیک ہے مہندی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ یہ ڈانس جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، نبی نے اجازت نہیں دی اس کی۔ اس وقت بندہ کدھر جاتا ہے؟ اگر وہ ڈانس کی طرف چلا گیا، اس کے بتاؤ نبی کی محبت غالب نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، غلط دعویٰ ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں بار بار، تو ہر وقت آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میری محبت زیادہ ہے۔ عام روٹین میں تو لائف چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ہی ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، یعنی زبان سے الحمدللہ سارے مانتے ہیں اور ہے بھی، لیکن ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، دفتر میں، بزنس میں، کاروبار میں، معاشرے میں کہیں ٹکراؤ آ جائے، دونوں چیزیں آمنے سامنے آ جائیں، پھر دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی طرف جاتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے، یا اپنے مفادات کی طرف جاتا ہے، اپنی خواہشات کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ محبت ضروری ہے، سب سے زیادہ ہونی۔ عظمت کا مطلب ہے کہ یہ سمجھے کہ میرا نبی سب سے عظیم ہے، عظمت ہے، بڑے ہیں، ان کی عظمت بھی دل کے اندر ہو۔ جس لیے وہ کل یوسف نے یاد دلائی تھی مثال، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا تھے اور 2-3 سال عمر کا فرق تھا، کہ آپ نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں، یعنی عمر پوچھنا مقصد تھا، عظمت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ یہ ہوتے تقاضے عظمت کے، بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے بڑی محبت تھی، تو وہ برداشت کرنا بڑا مشکل تھا کہ یہاں حضور کھڑے ہوا کرتے تھے، تو پھر یہ سوچا، جنہوں نے ریاض الجنہ دیکھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عین میرا پاؤں وہاں آ جائے جہاں حضور سجدہ کرتے تھے، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ تو آپ نے کہا یہاں دیوار بنا دو، ابھی بھی اس محراب میں موٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اور صرف اتنی جگہ خالی رہنے دی جہاں پہ حضور کے پاؤں آتے تھے، تاکہ ہمارا سجدہ وہاں پہ آئے۔
ابھی اگر آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ وہاں پہ آئے گا جہاں حضور کے پاؤں آیا کرتے تھے. تو یہ ہے عظمت محبت دونوں تقاضے. اور تیسری اہم ترین چیز جو سب سے مشکل ہے وہ اتباع، یعنی عملی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہر عمل میں. یہ نہیں صرف کھانے پینے میں سونے بیٹھنے میں، نہیں، سارے اپنے سارے معاملات میں دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کی اتباع کی کوشش کرنا. تو یہ تھا آج کا سبق. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں، چلے پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.